منبر پاک پر جلوہ بار علماء ذی وقار مبلغین سنی دعوت اسلامی مدرسہ رفیق الاسلام کے تمام اساتذہ طلباء اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ سرج التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کر حدیث درود پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نماز مغرب سے اب تک آپ تمامی حضرات نے مدرسہ رفیق الاسلام کے طلباء سے کافی کچھ معلوماتی باتوں کو سماعت کیا۔ یقیناً آپ کے ذہن و دماغ پر اس کا اچھا اثر مرتب ہوا ہوگا۔ میری یہی گزارش ہے کہ اتنا عمدہ، اچھا اور بہتر کام جہاں پر ہو رہا ہے، آپ سب حضرات دل و جان سے ایسے کاموں کی حمایت کریں اور دن بدن اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیہ طیبہ طاہرہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، چونکہ آج کے بیان کا جو عنوان میرے حوالے سے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے نوجوانوں میں نشے کی عادت اور اس کی لت کا تیزی کے ساتھ بڑھاوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر تقریباً 80 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو منشیات کے استعمال کی وجہ سے موت کے گھاٹ اترتے ہیں۔ 80 لاکھ لوگ، اور آپ کے ہندوستان کا ڈیٹا یہ ہے کہ تقریباً 8 لاکھ لوگ نشے کی عادت و فطرت کی بنیاد پر ایک سال میں موت کے گھاٹ اترتے۔
قرآن مقدس کے اندر بڑے شد و مد کے ساتھ اس کی حرمت کو بیان کیا گیا، اسے منع فرمایا کا استعمال ہے۔ اور یہاں انسان یہ نہیں احساس کر پاتا کہ وہ خود کھاتا ہے، موت کے گھاٹ اترتا ہے، اور پھر اس کے بچے اس کے بعد روتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے سر پہ دستے شفقت رکھنے والا نہیں بچتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں و مامون ہوگی کیا کرے تو خدا بندوں پر اتنا رحیم و کریم ہے، اللہ گناہ کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے جس طرح کہ بندہ گویا کہ اس نے کوئی اب تک گناہ ہی نہیں کیا ہے، ہزاروں گناہوں کا متحمل، لاکھوں گناہ نامے اعمال میں شامل، لیکن سچے دل سے جب تائب ہوا تو خدا وحدہ لا شریک نے اس کی تمام گناہوں کو معاف فرمایا۔ یہاں پر میں حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات عرض کروں افہام و تفہیم کی خاطر۔ حضرت مالک ابن دینار کی ایک بیٹی تھی اور صغر سنی میں اس کا انتقال ہو گیا، چھوٹی ہی سی تھی جب ہی انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس کے انتقال کے بعد ایک دن خواب دیکھا کہ آپ کی قبر ہے، قبر کے اندر سے آپ نکلے ہیں، ایک سانپ آپ کو دوڑا رہا ہے، اور جس قدر آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں بھاگ نہیں پا رہے ہیں، سانپ قریب آتا جا رہا۔ دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑ پہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شامیانہ رحمت ہے، اس کے نیچے جا کر کے کھڑے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے آئے اور ان لوگوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ انہی چھوٹے بچوں میں ان کی وہ بیٹی بھی تھی جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، وہ بیٹی بھی تھی۔ اس نے داہنے ہاتھ کے پنجے سے سانپ کو ایک چماٹ مارا اور کہا واپس ہو جا، تو کیوں میرے باپ کا پیچھا کر رہا ہے؟ سانپ واپس ہو گیا۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ آخر یہ جو اژدہا میرے پیچھے دوڑ رہا تھا یہ کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ ابو یہ آپ کا برا عمل تھا جو آپ کو دوڑا رہا تھا، یہ سیاہ کارنامے تھے، یہ کالے کرتوت تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ ضعیف انسان کون تھا جو میرے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چل نہیں پا رہا تھا؟ تو بیٹی نے کہا وہ آپ کی نیکیاں تھیں، بڑی کمزور تھیں، وہ کوشش تو آپ کو بچانے کی کر رہی تھیں مگر برائیوں کے سامنے وہ کمزور پڑ جا رہی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تم سے ملاقات کیسے ممکن ہوئی؟ تو اس بیٹی نے کہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ انہوں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو جب خواب کے عالم میں سنتے ہیں بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ ان تمام اعمال قبیحہ سے توبہ کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں آپ کر چکے تھے۔ وہ شراب بھی پیتے تھے، شرابیوں کے ساتھ رہتے تھے، یہ سارے ان کے زندگی کے معمولات تھے، مگر جب انہوں نے توبہ کیا تو خدا تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا کہ آج بھی منبروں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مالک ابن دینار کا نام لیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو
یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہاں سے ہمیں ایک اور دنیا میں جانا ہے اور وہی دوامی دنیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے تو اس دنیا کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب انداز میں کہا، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے، کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال قبیحہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قبروں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والضحیٰ کی نورانیت سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔